شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو کل جہاں کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔ دوران بیان ہونے والی غلطی، کوتاہی، کمی بیشی، گستاخی اور زبان کی لغزش وغیرہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین گرامی، تفسیر ابن کثیر میں قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 77، 78 اور 79 کی تفسیر کے ذیل میں دو بادشاہوں کا قصہ نقل کیا گیا ہے جو ابن ہشام کی روایت ہے۔ تاریخ ابن کثیر میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ جس کا نام ساترون تھا، بادشاہ ساترون نے ایک قلعہ تعمیر کر رکھا تھا جو قلعہ ہجر کے نام سے مشہور تھا۔ یہ قلعہ ہجر دریائے فرات کے ساحل پر تعمیر تھا۔ یہ قلعہ ایک فلک بوس عظیم الشان عمارت تھی اور اتنی بڑی عمارت تھی کہ اس میں پوری سلطنت کا مال و دولت جمع ہوتا تھا۔ دوسرے بادشاہ کا نام سابور ساسانی تھا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق ساترون سے جنگ سابور ارد شیر بن بابک جو کہ پہلا ساسانی بادشاہ تھا اس نے کی، واللہ عالم بالصواب۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سابور ساسانی بیرون ملک خراسان میں کسی مہم میں مصروف تھا کہ بادشاہ ساترون نے اس کے علاقہ پر حملہ کر دیا اور اس کے علاقے میں تباہی مچا دی۔ بقول ابن ہشام سابور بادشاہ اس مہم سے فراغت کے بعد ساترون بادشاہ کے عظیم الشان قلعہ ہجر پر حملہ آور ہوا اور قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ بعض مورخین کے مطابق یہ محاصرہ 2 سال تک جاری رہا اور بعض کے مطابق 4 سال تک جاری رہا، لیکن سابور بادشاہ کو ساترون کے قلعہ پر کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ ساترون بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام نذیرہ تھا۔ وہ ایک روز اپنے باپ کے اس قلعہ ہجر کے اوپر گشت کر رہی تھی۔ گشت کرتے ہوئے اچانک اس کی نظر سابور بادشاہ پر پڑ گئی۔ سابور بادشاہ ایک نوخیز حسین و جمیل بادشاہ تھا۔ اس وقت اس نے پرتکلف ریشمی لباس پہن رکھا تھا اور سر پر تاج شاہی رکھا ہوا تھا جو جواہرات سے مرصع تھا۔ ساترون کی بیٹی نذیرہ کے دل میں آیا کہ اگر اس سے میری شادی ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو۔ چنانچہ اس نے خفیہ پیغام بھیجنے شروع کیے اور آخر کار سابور سے وعدہ ہو گیا اور سابور بادشاہ نے شرط رکھی کہ اگر تم اس قلعہ پر میرا قبضہ کرا دو تو میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ نذیرہ کا باپ ساترون بڑا شرابی تھا، ساری رات اس کی نشے میں کٹتی تھی۔ اس کی بیٹی نے موقع پا کر رات کو اپنے باپ کو نشے میں مدہوش دیکھ کر اس کے سرہانے سے قلعہ کے دروازے کی کنجیاں چپکے سے نکال لیں اور اپنے ایک بھروسے دار غلام کے ساتھ سابور بادشاہ تک پہنچا دیں، جس سے سابور بادشاہ نے دروازہ کھول لیا اور شہر میں قتل عام کرایا اور قبضہ کر لیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس قلعہ میں ایک جادو تھا، جب تک اس طلسم کو توڑا نہ جائے قلعہ کا فتح ہونا ناممکن تھا۔ ساترون بادشاہ کی بیٹی نے اس کے توڑنے کا طریقہ بھی سابور بادشاہ کو بتلا دیا کہ ایک چتکبرا کبوتر لے کر اس کے پاؤں کسی باکرا لڑکی کے پہلے حیض کے خون سے رنگ لو، پھر اس کبوتر کو چھوڑ دو، وہ جا کر اس قلعہ کی دیوار پر بیٹھے تو فوراً طلسم ٹوٹ جائے گا اور قلعہ کا پھاٹک کھل جائے گا۔ چنانچہ سابور بادشاہ نے اس قلعہ میں داخل ہو کر تباہی مچا دی اور بادشاہ ساترون کو بھی قتل کر ڈالا، تمام لوگوں کو تہو تیغ کیا اور سارے شہر کو اجاڑ دیا، اور ساترون کی بیٹی نذیرہ کو اپنے ہمراہ لے گیا اور اس سے نکاح کر لیا۔ اس طرح ان کی زندگی شروع ہو گئی۔ ایک رات جب کہ یہ لڑکی نذیرہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی،
بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ تو صبور بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس لڑکی نذیرہ نے کہا شاید بستر میں کچھ ہے جس سے مجھے نیند نہیں آ رہی، لہذا شمع جلائی گئی، بستر کو ٹٹولا گیا تو گل آس کی ایک پتی نکلی۔ صبور بادشاہ اس نزاکت پر حیران رہ گیا کہ ایک اتنی چھوٹی سی پتی بستر میں ہونے کی بنا پر اسے نیند نہیں آئی۔ صبور بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے والد کے ہاں تیرے لیے کیا ہوتا تھا؟ اس نے کہا صرف نرم ریشم کا بستر تھا، صرف باریک نرم ریشمی لباس تھا، صرف نلیوں کا گودا کھایا کرتی تھی اور صرف انگوری خالص شراب پیتی تھی۔ یہ انتظام میرے باپ نے میرے لیے کر رکھا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکی نذیرہ تھی بھی ایسی کہ اس کی پنڈلی کا گودا تک باہر سے نظر آتا تھا۔ صبور بادشاہ اس کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کہا جس باپ نے تجھے اس طرح پالا پوسا اس کے ساتھ تو نے یہ سلوک کیا کہ میرے ہاتھوں اسے قتل کرا دیا اور اس کے ملک کو تاخت و تاراج کرایا، پھر مجھے تجھ سے کیا امید رکھنی چاہیے؟ اللہ جانے میرے ساتھ تو کیا کرے۔ اسی وقت حکم دیا کہ اس کے سر کے بال گھوڑے سے باندھ دیے جائیں اور گھوڑے کو بے لگام چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ یہی ہوا، گھوڑے کے ساتھ اسے باندھ دیا گیا۔ گھوڑا بدکا، بھاگا اور اچھلنے کودنے لگا اور اس کی ٹاپوں سے زمین پر پچھاڑے کھاتے ہوئے اس لڑکی کے جسم کا چورا چورا ہو گیا اور یہ لڑکی نذیرہ انتہائی ذلت کی موت مری۔